شہنشاہ کربلا امام حسین بآواز بلند صلوات. درود زحمت نہیں ہے، ایمان ہے، بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس کی زبان پہ نام شہ کربلا نہیں، جس کی زبان پہ نام شہ کربلا نہیں، انسانیت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. جس کی زبان پہ نام شہ کربلا نہیں، انسانیت سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. ہاتھوں کو اس کے دامن حیدر ملے گا کیا؟ ہاتھوں کو اس کے دامن حیدر ملے گا کیا؟ جس نے کبھی حسین کا ماتم کیا نہیں. بر شہنشاہ کربلا امام حسین بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من معرفته ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماہ محرم الحرام کی 8ویں تاریخ اور شب 9 ہے. مسلسل اس پورے عشرہ محرم میں ایک موضوع کے تحت گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. سورہ نحل کی 36ویں آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا. اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم نے رسول نہیں بھیجا. ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول کو بھیجا. رسولوں کو بھیجنے کا ہدف یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور ہر طرح کے طاغوت سے دوری اختیار کرے. اس پیغام میں کچھ لوگ ایسے تھے جو ہدایت پا گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. تو خداوند عالم نے اسی آیہ کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ نے گائیڈنس دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الدَّلَالَةُ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن پر دلالت اور ڈیلیشن حاوی ہو گیا. اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہدایت پر کون تھے
اور وہ کون لوگ تھے کہ جن کے اوپر گمراہی نے اپنا قبضہ جما لیا. تو خدا کہہ رہا ہے فسیروا فی الارض، تم کو جا کر کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، زمین کی سیر کرو، جا کر دیکھو. فَكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، جن لوگوں نے ہمیں جھٹلایا ان کی عاقبت کس طرح سے تھی. اور اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں ہم نے موضوع اس لیے انتخاب کیا کربلا کے اچھے اور برے کردار، تاکہ ان مجالس عزا میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ کا ایک امتحان لیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ حسین کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کون سی خصوصیات چاہیے، اور یزیدی لشکر میں اگر لوگ گئے تو ان کے اندر وہ کون سی خرابیاں تھیں کہ جن خرابیوں کی بنیاد پر وہ یزیدی لشکر سے جا کر مل گئے. اور دوسرا ہدف ہم نے یہ بھی بتایا تھا، اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا گیا تاکہ اگر کل کو ہمارے زمانے کا امام ظاہر ہو جائے اور ہمیں اپنے نصرت کے لیے بلائے، تو اب تو ہم کہہ رہے ہیں زبان سے کہ امام آئیں گے، دن رات دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ امام بہت جلدی ظہور کیجئے تاکہ ہم آپ کا ساتھ دیں. لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ جب امام ظاہر ہوں گے تو ہم امام کا ساتھ دیں گے، یا کوفیوں کی طرح صرف زبان سے دعویٰ ہے جب امام آئیں گے تو ہم امام سے منہ پھیر لیں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منہ بھی نہ پھیریں بلکہ خود ہم ہی امام کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تاکہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر خدا نخواستہ جو چیزیں یزیدی فوج کے اندر پائی جاتی تھی خدا نخواستہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، تو کوشش کریں فرش عزا پر بیٹھ کر ان دونیوں ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر سکیں. چونکہ یہ مجلس عزا اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان یہاں گنہگار بھی آ جائے تو خور بن کر یہاں سے واپس آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تک ہم نے بہت سارے اچھے کردار بھی پیش کیے، برے کردار بھی پیش کیے. برے کرداروں میں ہم نے سب سے پہلے شبث کا کردار پیش کیا کہ ایک انسان شبث ہے، کس طرح سے اپنی زندگی میں 12 یا 13 الگ الگ موقف اختیار کرتا ہے. کبھی حق کے ساتھ ہوتا ہے، پھر باطل پہ چلا جاتا ہے، پھر حق کے پاس آتا ہے، پھر باطل پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح سے زندگی گزارتا ہے یہاں تک کہ وہ مروانیوں کی اطاعت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے. یا پھر ہم نے عمر سعد کی مثال پیش کی. شبث کے اندر ایمان کی کمی تھی، لیکن عمر سعد کے اندر بظاہر وہ ایمان کا بھی دعویٰ کرتا تھا، صحابی رسول کا بیٹا تھا، مالدار بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، کوفے میں بچوں کو قرآن جو پڑھنا بھی سکھاتا تھا. اس کے باوجود بھی اگر کربلا میں گیا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ حکومت کا اور پوسٹ کا لالچ تھا. لہٰذا یہ پوسٹ اور حکومت کا لالچ اگر انسان کے دل میں آئے تو وہ سمجھ لے کہ یہ حسینی صفت نہیں ہے بلکہ یزیدی صفت ہے، اس سے مجھے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے. یا اسی طرح سے ہم نے تاریخ کے دوسرے نمونے بھی پیش کیے. آج جس نمونے پر گفتگو کرنا ہے کربلا کا برا کردار، پھر انشاءاللہ ایک کربلا کا اچھا کردار، پھر اس کے بعد اپنے مسائل. آج کربلا کے برے کرداروں میں سے جس کردار کا بیان کرنا ہے اس شخص کے حوالے سے ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں تھا، گرچہ صحابیوں میں سے نہیں تھا لیکن اس کا شمار تابعین میں سے ہوتا تھا. یہ شخص پیسے کے اعتبار سے بھی مالدار تھا، گرچہ اس کے والدین کے بارے میں کتابوں میں اختلاف ہے، میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا چونکہ اختلافی بحث ہے. صرف اس شخص کی بات کی جائے تو یہ شخص پڑھا لکھا بھی ہے، حتیٰ کہ اسے بعض اہل سنت کی کتابوں میں فقیہ کہا گیا ہے. فقیہ یعنی جو فقہ کا سارا علم رکھتا ہو، جو حلال اور حرام کا فتویٰ دے سکتا ہو. تابعین میں سے بھی ہے، مالدار بھی ہے اور پڑھا لکھا بھی ہے. اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ حج کرنے جاتا ہے، طواف میں مصروف رہتا ہے، پیچھے سے ایک شخص اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے شیخنا، اے ہمارے شیخ میرے پاس ایک مسئلہ ہے، میں اس کا جواب چاہتا ہوں. سامنے والے نے پوچھا اچھا بتاؤ کون سا مسئلہ ہے؟ تو سامنے والے نے بتایا کہ اے شیخ میرے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میرے جسم پر ایک مچھر نے کاٹا ہے اور اس کے کاٹنے کی وجہ سے میرے اسکن سے بلڈ نکل آیا ہے، خون نکل آیا ہے. اب تم بتاؤ یہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ تو اس شخص نے کہا میں ایسے جواب نہیں دے سکتا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ وہ جو مچھر تمہیں کاٹا
کیا اس کے اندر جو خون ابھی نکلا ہے وہ خون پہلے سے اس کے جسم میں منتقل تھا یا کاٹنے کی وجہ سے منتقل ہوا؟ دونوں کا فتویٰ الگ الگ ہے۔ تم مجھ سے یہ سوال خانہ کعبہ میں پوچھ رہے ہو، تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر مچھر نے کاٹا تو مچھر نے تمہیں خانہ کعبہ کے اندر کاٹا یا خانہ کعبہ کے باہر کاٹا؟ چونکہ اندر کاٹا ہو تو اس کا الگ حکم ہے، باہر کاٹا ہو تو اس کا الگ حکم ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا پڑھا لکھا ہے کہ لوگ اس کے پاس دین کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی بڑی دقت کے ساتھ، بڑی باریکی کے ساتھ لوگوں کا جواب دیتا ہے۔ تابعین میں سے بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، مالدار بھی ہے، اپنے آپ کو فقیہ بھی کہتا ہے اور اپنے آپ کو عابد بھی کہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی میں آپ سے کہوں کہ ہم لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ساری چیزیں آمادہ ہیں، فلائٹ کی ٹکٹس بھی ہیں، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ فلائٹ میں جاؤ میں پیدل آؤں گا؟ کوئی نہیں کہے گا، وہ جو چاہے گا کہ جلد سے جلد میں پہنچ جاؤں۔ لیکن یہ شخص ایسا ہے، جب اس کے سامنے سواری پیش کی گئی تو اس شخص نے کہا کہ نہیں میں سوار ہو کر حج کرنے نہیں جاؤں گا، بلکہ میں پیدل حج کرنے جاؤں گا تاکہ ثواب مجھے زیادہ ملے۔ ایک مرتبہ بھی حج پہ نہیں گیا، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے 16 ٹائمز، 16 مرتبہ اس نے حج خانہ خدا کیا۔ تابعین میں سے بھی، پڑھا لکھا بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، اور اتنا بڑا عابد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس نے 16 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اور ایک اچھی صفت جو اس کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنے آپ کو یہ کہتا تھا کہ میں مولا کا چاہنے والا ہوں۔ صرف کہتا نہیں تھا بلکہ جنگ صفین میں اس نے شرکت بھی کی اور مولا کے طرف سے لڑا بھی، اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ لڑتے لڑتے مولا کی حمایت میں اتنا زخمی ہو گیا کہ یہ شہید ہونے والا تھا لیکن بچ گیا۔ لیکن جب واپس آیا تو اس نے بارہا اپنے آپ میں یہ حسرت ظاہر کی، کاش کہ میں جنگ صفین میں شہید ہو گیا ہوتا، کاش کہ مجھے شہادت کا درجہ مل جاتا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تابعین میں سے بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، مالدار بھی ہے، فقیر بھی ہے، 16 مرتبہ پیدل چل کر حج پہ بھی جاتا ہے، اور جنگ صفین میں مولا کے لشکر کی طرف سے جنگ بھی کرتا ہے، اور زندگی بھر اس بات کا افسوس بھی کرتا ہے کاش میں مولا کی حمایت میں جنگ صفین میں شہید ہو جاتا تو شہادت کا درجہ مجھے بھی نصیب ہو جاتا۔ شخص آپ نے سنا، لیکن یہی شخص ہے، ایک مرتبہ اس کے سامنے یہ کہا جاتا ہے کہ تم کو کربلا جانا ہے، جانے کے بعد حسین کو شہید کرنا ہے۔ اتنی اچھی کوالٹیز رکھنے والا شخص فوراً تیار ہو جاتا ہے، اور یہ کوئی اور شخص نہیں، آپ تعجب نہ کریں، یہ شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو اتنا بڑا مولا کا چاہنے والا بھی کہتا تھا، حج پہ بھی پیدل جاتا تھا، اس نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے، فقیر بھی ہے، ایک مچھر کا مسئلہ کئی طرح سے بیان کر رہا ہے، لیکن یہی شخص اس بات کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ عصر عاشور منظر یہ ہے کہ کند خنجر اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ زہرا کے لال کے سینے پر بڑی بے رحمی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ چلیے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع یہ ہے کہ اگر زمانے کا امام ہمیں بلائے تو کیا ہم امام کی نصرت کے لیے جائیں گے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے زبان پہ بھی دعویٰ ہے اگر امام آ جائیں تو ہم اپنی پیٹوں کو نہ پھیر لیں۔ تھوڑی دیر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا اچھا شخص اگر اس درجہ بدبخت بن سکتا ہے تو وہ کون سے ریزنز ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن چیزوں نے اسے قتل حسین کے لیے آمادہ کر دیا۔ اگر تاریخ میں دیکھیں تو جہاں اس کی اتنی اچھائیاں ہمیں ملتی ہے وہیں پر اس کی کچھ خرابیاں بھی ہمیں ملتی ہے، اور ہمارا ہدف بھی یہ ہے کہ جو امام حسین کے مقابل میں گئے تھے ان کے خرابیوں کو دیکھیں، خدا نہ خواستہ ہمارے اندر اس کے اثرات ہیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، وقت کا امام بھی سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ پہلی چیز جو شمر کے بارے میں ملتی ہے، جو اس کے اندر خرابی پائی جاتی تھی، وہ یہ کہ شمر جہاں بھی کھانے کو دیکھتا اپنے آپ کو روکتا نہیں۔ یہاں تک تاریخ میں ملتا ہے کہ جیسے کھانا
شمر کے سامنے رکھا جاتا تو اس کے ہاتھ پیر لرزنے لگتے. وہ یہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد میں دستر پر بیٹھوں اور جلد از جلد کھانے کو کھا لوں. اور اس کے بارے میں یہ بھی ملا ہے کہ جب کھانے بیٹھتا تو شکم سیر کھانا کھاتا, اتنا کھانا کھاتا کہ اس کا پیٹ بھر جاتا, پیٹ اجازت نہیں دیتا تھا, پھر بھی یہ کھانے کو جاری رکھتا. تو پتا چلا کہ ایک چیز جو بری چیز ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ کھانے کو حد سے زیادہ کھا لینا. چونکہ ہم نے ہمارے معصومین کی سیرت میں بھی پڑھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کھانا کم کھایا ہے بلکہ اکثر اوقات انہوں نے فاقوں میں گزارے. جب مولا کائنات کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ مولا گزر رہے ہیں, ایک یہودی کہتا ہے کہ مولا میرے دکان پر بہت اچھا گوشت ہے, آپ خرید کے لے جائیے. مولا نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. سامنے والے نے کہا, کیا کہا؟ مولا مجھے آپ پر بھروسہ ہے, پیسے نہیں ہیں کوئی بات نہیں, آپ لے کے جائیے, بعد میں پیسے دے دیجئے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں ڈیلی لائف میں, پہلے ضرورت کو مقدم جو ہے ہم لوگ کرتے ہیں, پہلے خرید لیتے گرچہ بعد میں ادا کر دیتے. لیکن یہ علی کا کردار نہیں ہے. علی نے کیا کہا اس سے, میرے پاس پیسہ نہیں, اگر پیسہ ہوگا تو میں خریدوں گا, ابھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو شخص نے کیا کہا, مجھے آپ قبول ہیں, آپ لے کے جائیے, بعد میں دیجیے. تو مولا نے کیا کہا کہ میں بجائے اس کے کہ تجھ سے یہ کہوں کہ میں بعد میں پیسہ لا کر دوں گا, میں اپنے پیٹ سے کہوں گا کہ میں بعد میں تجھے گوشت سے سیراب کروں گا. یہ ہمارا امام کا جو ہے کردار ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ جب گوشت ملا پیسہ نہیں تھا تو امام نے جو ہے گوشت سے اپنے آپ کو روکا. نہیں, تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ مولا کائنات کا دل ہو رہا تھا جگر کھانے کا بہت دل ہو رہا تھا. مولا نے سوچا کہ ابھی پیسہ نہیں ہے, جب انتظام ہو جائے گا میں جگر خریدوں گا اور جو ہے جگر کو کھاؤں گا. ہفتے گزر گئے, ماہ گزر گئے, سال گزر گئے. ایک مرتبہ مولا کو موقع ملا کہ وہ جگر کو خریدے. مولا جاتے ہیں, جگر کو جو ہے خریدتے ہیں, گھر لاتے ہیں. جگر تیار بھی ہوتا ہے لیکن جب اسے بھوننے کے لیے چولہے پر رکھتے ہیں تو چولہے کا دھواں جب علی کے گھر سے اٹھا تو ساحر ہمیشہ کی طرح علی کے در پر آ گیا اور آ کے کہنے لگا کہ اے علی, ہو سکے تو مجھے جگر کھلا دو, چونکہ کئی دنوں سے میں نے جگر نہیں کھایا ہے. وہ علی جو خود مہینوں کے انتظار کے بعد جگر کو تیار کیا ہے, علی جگر اس ساحر کے حوالے کر دیتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ جو ہے پیسہ نہیں تھا تو نہیں کھاتے تھے, نہیں, بہت سارے روایت ہیں, بہت سارے حدیث ہیں. چونکہ موضوع یہ نہیں ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے, وقت بھی جو ہے کافی کم ہے. پہلی چیز جو شمر کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ کہ شمر کھانے کا بہت بڑا شوقین تھا. جہاں کھانا دیکھتا تھا وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ پیٹ بھر کر کھائے. جس طرح سے اس کے دوسرے امیروں کے بارے میں رسول خدا کا فرمان بھی ملتا ہے, انہوں نے بددعا بھی دی تھی کہ فلاں شخص اتنا کھائے گا کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا. یہ بھی اسی کی سیرت پر عمل کرنے والا تھا. پہلی برائی کیا تھی اس کے اندر, یہ شخص کھانے کا شوقین تھا. اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی ہے, جہاں کھانا دیکھتے ہیں, یہ امپورٹنٹ نہیں کہ کھانا کیسا ہے, کھانا دیکھتے ہیں دل کرتا ہے کھانا کھا لے, نہیں, یہ بری چیز ہے. یہ ہو سکتا ہے ہم کو ہمارے امام سے دور کر دے, لہذا کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھانا چاہیے. دوسری خراب چیز جو شمر کے اندر پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ شمر جو ہے حاسد تھا, اس کے اندر حسد بہت زیادہ پایا جاتا تھا. تاریخ میں آپ کو مثالیں ملتی ہیں کہ جب عمر سعد نے میدان کربلا سے ابن زیاد کو ایک خط بھیجا اور اس میں یہ تحریر کیا کہ میں نے حسین سے گفتگو کی ہے, حسین نے 3-4 آپشن رکھے ہیں, میں تمہارے حکم کے انتظار میں ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ وہیں پر شمر بیٹھا ہوا تھا اور شمر کو عمر سعد سے حسد تھا. شمر نے سوچا کہ اگر عمر سعد اکیلا کربلا میں کارنامہ انجام دے گا تو عمر سعد کو تو بہت زیادہ چیزیں مل جائیں گی, اسے ترقی مل جائے گی, لہذا کسی نہ کسی طریقے سے مجھے عمر سعد کے پوسٹ کو چھیننا ہے, کربلا اپنے آپ کو پہنچانا ہے اور عمر سعد سے زیادہ ظلم کرنا ہے تاکہ مجھے عمر سعد سے زیادہ ترقی مل جائے. اگر آپ دقت کریں عمر سعد اور شمر کے بارے میں تو آپ کو صاف صاف دکھائی دے گا, دونوں ظالم ہیں, دونوں ملعون ہیں, دونوں قاتل امام ہیں, لیکن ظلم کا مقایسہ کریں تو عمر سعد کے مقابلے میں شمر نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے, کیونکہ یہ چاہتا تھا میں ظلم زیادہ کروں
کسی طرح سے میں عمر 7 سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ دوسری خراب چیز جو شمر کے اندر پائی جاتی تھی وہ حسد ہے، کہ حسد شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ پتہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے، لیکن حسد بڑھتے بڑھتے، ایران کے ایک مشہور خطیب ہیں علی اکبر رائفی پور، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا حسد شروع میں چھوٹا رہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، لیکن وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے نا تو حسد بڑھتے 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 ایک دن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان اپنے اماموں سے بھی حسد کرنے لگتا ہے، سوچتا ہے کہ اگر وہ بھی انسان تھے تو ان کو اتنا بڑا درجہ کیسے مل گیا خدا نے، مجھے کیوں نہیں ملا؟ تو ہمیں اس بات کی طرف جو ہے خیال کرنا چاہیے کہ اپنے اندر سے حسد کی بیماری کو نکالیں۔ روایتوں میں بھی ہے کہ اگر حسد پایا جاتا ہے تو اس کی تشبیہ مردہ بھائی کے گوشت کی، یا پھر ایسے جو ہے روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے لکڑی راکھ بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے حسد کرنے والے کا حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوا رہتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کس کا نقصان کر رہا ہوں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں حسد کے ذریعے سامنے والے کا نقصان کر رہا ہوں، بلکہ سامنے والے کا کچھ نقصان ہی نہیں ہے اس میں۔ ایک تو سامنے والے کے گناہ بھی معاف ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اندر سے گلتا چلا جائے گا، ٹینشن لیتا جائے گا دوسروں کا، جو ہے حاصل کو دوسروں کا بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے۔ تو دوسری صفت جو شمر کے اندر پائی جاتی تھی وہ تھی حسد۔ تیسری خراب چیز جو شمر کے وجود میں پائی جاتی تھی وہ ہے شمر دوسروں کا مذاق زیادہ اڑاتا تھا۔ مذاق دیکھیں ایک حد تک مذاق صحیح ہے، لیکن مذاق ایسا ہو کہ سامنے والے کو جو ہے تکلیف پہنچے اور اسے بہت زیادہ اذیت ہو، تو یہ